بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو روز ایکسل ٹیلی ویژن نیٹ ورک اسلام آباد. پاکستان میں نظام تعلیم جدید دور کے تقاضوں کی ہم مانگ بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ملک پاکستان میں بہت سے تعلیمی نظام راج ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان ابھی تک جدید دور کے جو تعلیمی نظام اس سے بالکل بھی ہم آہنگ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم اگر اچھی طرح سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتا تو جہاں پہ ہمارے ملک پاکستان میں طبقاتی نظام تعلیم سرعیت اختیار کر چکا ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے نظام تعلیم ہے، ہمیں اپنی ڈائریکشن کا نہیں پتہ ہوتا کہ بھئی ہم نے کون سا نظام تعلیم اپنے ملک پاکستان میں راج کرنا ہے، تو ظاہر سی بات اس کے بعد جو اس کی رزلٹ نکلتے ہیں، جو سے نتیجہ نکلتا ہے، وہ پھر یہی ہوتا ہے کہ طبقاتی نظام تعلیم راج ہو جاتا ہے. کیا پاکستان سے لے کے اب تک مختلف قسم کی ایجوکیشن کے پالیسیز بنائی گئی، مختلف قسم کے سلیبس ہماری اس دور کی گورنمنٹ نے راج کی ہے، لیکن ہوا یوں کہ جو لوگ جنہوں نے یہ سلیبس بنائے، جنہوں نے تعلیمی پالیسیز بنائی ہیں، حقیقت کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو ان لوگوں کا عام لوگوں کی زندگی سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب وہ عام لوگوں کی ان کی جو صحت ہے، جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں، جو ان کی احساس ہیں، جو ان کی سوچ ہے، اس سے بالکل بھی نا واقف ہوتے ہیں. اور ایسی صورتحال میں ایسے لوگ جو انہوں نے پالیسیز بنائی ہیں وہ بالکل اگینسٹ بنائی ہیں، اس کے برخلاف بنائی ہیں. تعلیم اور علم میں فرق ہوتا ہے. ہمارے ہاں تعلیم کو بھی ایک چیز سمجھی جاتی ہے اور علم میں بھی ایک چیز سمجھی جاتی ہے. اور جب ہم نے تعلیم اور علم میں جو فرق نہیں کیا تو اس کے بعد ہماری تنزلی کا دور شروع ہوا. اور کسی بھی ملک میں اور کسی ملک کے رہنے والوں کی اگر ان کی سماج شناسی کے بارے میں ہم لوگ اگر بات چیت کرتے ہیں تو ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ جتنا انسان ویل ایجوکیٹڈ ہوگا، اچھا تعلیم یافتہ ہوگا، تو سماج کو اچھی طرح سے سمجھے گا، انڈرسٹینڈ کرے گا. اور جتنا انسان کے پاس علم زیادہ ہوگا وہ بہترین کی تلاش میں آگے نکلے گا. اور اسی کی کھوج میں لگاتے ہوئے انسان اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتا رہتا ہے، تعلیم دیتا رہتا ہے، تعلیم لیتا رہتا ہے. ہمارے یونیورسٹیز ہیں، ہمارے اسکولز ہیں، ہمارے جامعات ہیں، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پورے سال کے دوران ملک پاکستان میں مختلف قسم کے جامعات سے ہزاروں طلباء طالبات یہاں پہ فارغ التحصیل ہوتے ہیں. لیکن اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ملک پاکستان میں کچھ ایسی جگہ نہیں ہے، ملک پاکستان کے کوئی ایسی پالیسیز نہیں ہے ان تمام ڈاکٹرز کو، ان تمام ماسٹر ڈگری ہولڈرز کو، ان تمام اسکالرز کو، گریجویٹس کو اچھی جگہ کے اوپر ان کو رکھا جائے، اچھی جگہ سے اوپر جو انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تعلیم راہ. مجھے کہتے ہیں محمد اجاز بشیر. پاکستان اور پاکستان کے باہر تمام ہی دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اسٹوڈیو میں جو معزز مہمانان گرامی، رسپیکٹڈ گیسٹ جو میرے ساتھ موجود ہیں، میرے مراد جناب ڈاکٹر علی شفقت خان صاحب، پبلک پالیسی ڈپارٹمنٹ نمل یونیورسٹی اسلام آباد سے وہاں تشریف لائے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ اور ان کے ساتھ ڈاکٹر اویس بن وسیع صاحب ہیں، رفاح یونیورسٹی اسلام آباد سے، وہ یہاں پہ اسپیشل تشریف لائے ہیں اور فیکلٹی آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹی کو وہ ڈیل کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ سب سے پہلے تو ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، کیونکہ یہ نظام تعلیم کے اوپر ہم لوگ یہاں پہ بات چیت کر رہے ہیں. تو نظام تعلیم، اصل تعلیم ہوتی کیا ہے؟ تعلیم کا فلسفہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے جانیں گے، ڈاکٹر علی شفقت خان صاحب سے، کہ تعلیم ہر کوئی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر تعلیم کرے، اپنے بچوں کو ایک ایکسٹریم لیول تک لے جائے، جو اس کی اپنی گنجائش ہوتی ہے اس سے بڑھ کے لے جائے. لیکن ہمارے پاس ڈائمینشنز نہیں ہوتی، وہ ہمارے پاس اصل خواب نہیں ہوتا کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہم نے ایک اچھا شہری تو بننا ہی ہے، لیکن ہم دوسروں کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہوگی اور تعلیم کا اصل فلسفہ کیا ہے؟ جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. آج کا جو ٹاپک ہے ایجوکیشن، تعلیم، میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. آپ میں اور ہمارے سننے اور دیکھنے والے لاکھوں لوگ جو ہے وہ اس شعبے سے ان کا وہ منسلک ہیں، اور تعلیم کی جستجو میں ہزاروں لوگ جو ہے وہ دن رات جو ہے اس کی اسٹرگل کرتے ہیں. تو ایجوکیشن کے جو فلسفہ ہے، جو تعلیم کا فلسفہ ہے، اس کو ایکسپلین، اس کو ڈیفائن کرنے بہت ضروری ہے. اگر ہم ایجوکیشن پالیسی اور ایجوکیشن سسٹم میں جو خامیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، ان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو تعلیم ایک ایسا لرننگ کا ایک ایسا پروسیس ہے، ایسا ایک عمل ہے جس میں آپ کوئی نئی چیز، اور نئی چیز سے مراد آپ کوئی نئی اسکل، اپنے کوئی نیا ایٹیٹیوڈ، کوئی نیا بلیف جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں، اپنے اندر چینج لے کے آ سکتے ہیں. صحیح. تعلیم کا صرف مقصد ڈگری کا حصول اور ایک اچھی نوکری نہیں ہے. صحیح. تعلیم ایک انسان کو ایک اچھا انسان اور ایک قابل شہری بناتی ہے. بے شک. تو اگر ہم ایجوکیشن کی فلسفی پہ بات کریں تو جو فلسفی ایجوکیشن کی کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی اسٹیٹ میں تعلیم ہے، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس ملک کے جو باشندے ہیں یا جو رہنے والے ہیں، جو سٹیزنز ہیں،
ان کو ایک اچھا اور قابل شہری بنایا جائے. اب بات یہاں پہ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ قابل شہری سے کیا مراد ہے اور ایک اچھے شہری ہونے سے کیا مراد ہے. تو اگر آپ اس کا تاریخی جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج سے اگر آپ تقریباً کوئی 2500 سال پہلے کی اگر آپ بات کریں تو یونان اینشینٹ گریس جو ایک سلطنت ہوا کرتی تھی, ایک ایمپائر ہوا کرتی تھی, اس کے 2 شہر جو تھے ان کا یہاں پہ ذکر کرنا بڑا ضروری ہے. ان 2 شہروں کا جو نام ہے وہ ایتھنز ہے اور دوسرے شہر کا جو نام ہے وہ اسپارٹا ہے. اب ایتھنز کا جو ایجوکیشن کی فلسفی تھی وہ ایسے شہری پروڈیوس کرنا چاہتے تھے اپنی تعلیمی نظام سے جو انٹلیکچولی تیز ہوں گے. تو اس کے اکارڈنگلی انہوں نے اپنا ایجوکیشن پالیسی اور ایجوکیشن سسٹم اسی طریقے سے ڈیزائن کیا. جو اسپارٹا دوسرا جو شہر تھا ان کے ہاں جو فوکس تھا, جو فلسفی تھی ایجوکیشن کی, یعنی کس طرح کے شہری آپ بنانا چاہتے ہیں, وہ فزیکل ایبیلیٹیز پہ زیادہ ان کا فوکس تھا, یعنی جنگجو قسم کے لوگ وہ پروڈیوس کرنا چاہتے تھے. تو اسی حساب سے انہوں نے ایجوکیشن پالیسی اور اپنا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ڈیزائن کیا. جیسے اگر آپ ایتھنس کی بات کریں تو آپ انٹلیکچوئل شہری کیسے پروڈیوس کر سکتے ہیں. آپ ان کو پوئٹری سکھاتے تھے, آپ ان کو ڈپلومیسی سکھاتے تھے, آپ ان کو اکنامکس, سوشالوجی, اس طرح کے مختلف سبجیکٹس سے ان کو آشنا کرتے تھے. جبکہ اس کے برعکس اگر آپ اسپارٹا کی بات کریں تو اسپارٹا ایک ایسا سٹی تھا, ایک ایسا اسٹیٹ تھا, سٹی اسٹیٹ تھا جو فزیکل ٹریننگ پہ بلیو کرتا تھا. وہاں پہ جنگجو پیدا کیے جاتے تھے. تو اسٹیٹ نے ڈیفائن کرنی ہے ایجوکیشن کی فلسفی. اگر آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایجوکیشن کی کیا فلسفی رہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہمیں اس میں مزید اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی ہمارے پاس ڈاکٹرز تو ہیں بٹ وہ کوئی کووڈ کی ویکسینز نہیں بنا سکے. ہمارے پاس انجینئرز تو ہیں جو ہمارے ایک ایجوکیشن سسٹم سے گزر کے ڈگریز حاصل کر کے کہیں نہ کہیں جاب کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں امپلائڈ ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ کوئی الیکٹرک کار نہیں پروڈیوس کر سکے. ہمارے پاس آئی ٹی اور سافٹ ویئر ایکسپرٹس ہیں جنہوں نے پاکستان میں تعلیم حاصل کی, اسی نظام سے گزرے ہیں, لیکن وہ فیس بک کی طرح کے یا یوٹیوب کی طرح کے کچھ سوشل میڈیا پلیٹ فارم آج تک ایجاد نہیں کر سکے. تو یہ چیز یہ بتاتی ہے کہ ہمارا جو تعلیم کا فلسفہ ہے جو اسٹیٹ نے ڈیفائن کرنا ہے, جیسے ایتھنز اور اسپارٹا کے لیے ان کی اسٹیٹ نے کر دیا تھا, اس میں خامی ہے. ہمارا جو فلسفہ تعلیم ہے وہ کریٹیو, ریسرچر اور انوویٹیو تھنکر پروڈیوس کرنے کے بجائے ایک یس باس اور کلرکس پروڈیوس کرنے پہ زیادہ فوکس کرتا ہے. اور ایک اور چیز بھی میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ ایک جو حالیہ رپورٹ کے مطابق یہ رپورٹ پاکستان کے بارے میں آئی ہے کہ اگر پاکستان کے شرح خواندگی کو 100% بھی کیا جائے تو پھر بھی وہ یہ کہ لوگوں کا رپورٹ میں یہ کہنا تھا کہ جو انسان کا جو سماجی جو شعور ہوتا ہے وہ 50% ہی رہے گا. اور کیونکہ جب آج کے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسپین اور جو ترکش جو ہمارا ملک ہے وہ کافی حد تک ڈیولپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اتنا ڈیولپ نہیں ہے. لیکن 50 سال کے بعد جب آج جو 100% اگر ہم ہو جائیں تو ہم ان کے برابر پہنچیں گے جو 100% ہوئے ہیں. جب 50 سال کے بعد ان کا کیا مقام ہوگا اور ان کی کیا ڈیولپمنٹس ہوں گی جو ہم جب 100% ہونے کے باوجود ہم جسٹ ان کے 50 سال کے برابر ہیں. تو اس کے اوپر کیا آپ ہمارے سننے والوں کو جانے والوں کو بتائیں گے کہ کیا نظام تعلیم میں کچھ یہاں پہ خرابیاں ہیں یا جو ہمیں جو تعلیم جو دی جاتی ہے کیا اس کی پالیسی کو چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل, پالیسی اور نظام تعلیم کو بالکل چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور میں پھر یہ اس بات پہ ایمفسس کروں گا کہ سب سے پہلے اسٹیٹ کو ایک فلسفی ڈیزائن کرنی چاہیے ایجوکیشن کی کہ ہم اپنے شہریوں سے کیا کہہ رہے ہیں. کیا ہم ان سے صرف جو ہے وہ سرکاری نوکریاں کروانا چاہ رہے ہیں, کیا ہم ان سے صرف مارکیٹ میں جو جابس اویلیبل ہیں وہ کروانا چاہ رہے ہیں, یا ان سے کچھ پروڈیوس بھی کروانا چاہ رہے ہیں, کوئی ریسرچ ان سے کروانا چاہ رہے ہیں, کوئی ہم ان سے کوئی نئی چیز بنوانا چاہ رہے ہیں. تو اگر جب یہ ڈیفائن ہوگا تو اس کے اکارڈنگلی آپ اپنی ایجوکیشن پالیسی اور ایجوکیشن سسٹم اکارڈنگلی ڈیزائن کر لیں گے. تو سب سے پہلے آئی تھنک جو فوکس ہمیں کرنا چاہیے وہ فلسفی کو ڈیزائن کرنا چاہیے کہ تعلیم سے ہم چاہ کیا رہے ہیں معاشرے میں. ایک ہمارا جو تعلیم ایک گریجویٹ اچھی تعلیم حاصل کر کے جب باہر نکلتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایتھکس کی کمی ہے, موریلٹی شاید اس نے کبھی وہ سنا بھی نہیں ہوگا ورڈ. اسی طریقے سے اگر آپ ٹریفک کے قانون کی وائلیشن دیکھیں تو ہمارا ایک پڑھا لکھا گریجویٹ سب سے زیادہ وائلیشن کر رہا ہوتا ہے. یا یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ جتنے پڑھے لکھے ہم لوگ ہیں شاید اتنی وائلیشن اتنی زیادہ کریں. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کی طرف آئیں گے اور آپ سے جاننا چاہیں گے, دیکھیں کہ ہمارے پاکستان کی جو یونیورسٹیز ہیں
ہر سال جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو اس میں عرض کیا کہ ہزاروں کی تعداد میں گریجویٹس ہم لوگ پیدا کرتے ہیں اور ماسٹر ڈگری ہولڈر ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، لیکن جب ہم دنیا کی بات کرتے ہیں تو ہمارا گریجویٹ دنیا سے کمپیٹ نہیں کر پاتا. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ نظام تعلیم میں خرابی ہے یا وہ اچھی طرح سے تعلیم حاصل کر نہیں سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ابھی کو پینلسٹ میرے بات کر رہے تھے اور اس فلسفے کی بات کر رہے تھے، تو ہمیں ظاہر ہے اس کی روٹ کاز کو دیکھنا چاہیے کہ وہ روٹ کاز کیا ہے. جیسے بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہمارا جو فلسفہ ہے یا جس کو آپ کہیں کہ جس کا جو ایک ویژن ہے وہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے. مطلب آپ یہ کہیں کہ جیسے محترمہ فاطمہ جناح ایجوکیشنسٹ تو نہیں تھی، لیکن انہوں نے ایک ایجوکیشن کی ایک ڈیفینیشن کی، وہ بڑی کمپریہنسو ہے. میں اکثر وہ شیئر کرتا رہتا ہوں اس پروگرام میں آپ سے بھی وہ شیئر کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ایجوکیشن از ناٹ میئر ایکوزیشن آف بک نالج اور پیڈنٹری دیٹ ون کین فلانٹ ٹو امپریس ونس فیلو مین. ریئل ایجوکیشن از اے پروسیس بائی وچ ونس لیٹنٹ کیپیبلٹیز فزیکل، مینٹل، مورل اینڈ اسپرچل آر ایووکڈ، نرسڈ اینڈ کلٹیویٹڈ so as to fashion out an ideal human individual capable and willing to play his part for the betterment of his country in particular and of the larger community, global community in general. better lines. اب آپ یہ دیکھیں کہ یعنی جو جیسے جو بات آپ نے مجھ سے پوچھی ہے میں اسی طرف گریجولی آؤں گا. تو یہ جو ہمارے آپ کہیں کہ جو گولز ہیں وہ اس کے اندر کلیئر ہو رہے ہیں کہ اس کی ایک تو فزیکل ویل بینگ یہ اس کا پارٹ ہونا چاہیے، اس کی جو مینٹل اور ایموشنل ویل بینگ ہے وہ اس کا پارٹ ہونا چاہیے، اس کی جو انٹلیکچوئل ویل بینگ ہے وہ اس کا پارٹ ہونا چاہیے، اور اس کی جو اسپریچول ویل بینگ ہے وہ اس کا پارٹ ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم ایک ہی آسپیکٹ کو اگر ہم دیکھیں جو مینٹل ویل بینگ ہے یا جو اس کی کوگنیٹیو ویل بینگ ہے، اس میں بھی انفارچونیٹلی ہم وہ لیول ہم حاصل نہیں کر پا رہے، جس وجہ سے ہم جو بات آپ نے کی کہ ہم انٹرنیشنلی ہم کمپیٹ نہیں کر پاتے. مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر ہم اس کو 100% رکھیں تو 25% آپ نمبر فزیکل کو دیں، 25% آپ اس کی مینٹل کوگنیٹیو کو دیں، 25% آپ ایموشنل کو دیں، 25% آپ اسپریچول کو دیں، اور یہ اوور آل آپ دیکھیں کہ آپ کا جو گریجویٹ ہے یا جو آپ ڈیزائرڈ پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں ہیومن ریسورس وہ کیا ہے. اب اس کے اندر یہ ایک تو وہ براڈر ویژن، براڈر گول اس طرح نہ ہونے کی وجہ سے، یا اگر ہے تو اس کی جو کنیکٹیوٹی ہے ڈیپر لیول کے اوپر یا نیچے لیول کے اوپر، اس کے اندر ایک بہت نظر آتا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں، اس کی ڈیٹیل میں ہم بعد میں جا سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ سسٹمز ہیں، لیکن یہ ایک لیکونہ ہے، یہ ایک گیپ ہے. اب جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ چیز نہیں ہو رہی، جیسے ہم نے کوگنیٹیو کی میں بات کروں گا اس لیے کہ آپ کے سوال کا اس میں آنسر بھی ہے کہ بلومز ٹیکسونومی، ایک ایجوکیشنسٹ تھا، تو اس نے جو ہے وہ مختلف لیولز کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کے اس نے بتائے کہ اس میں جو سب سے آخر کا لیول ہے وہ ہے نالج، یا جس کو آپ کہیں کہ میمورائزیشن، میموری، چیز کو ریپروڈیوس کرنا. وہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ سب سے بیسٹ ہے، وہ ہال مارک سمجھا جاتا ہے، چونکہ مارکس یا جتنے بھی جو میموری سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ سارے آپ کا وہ لیول ہے جس کو وہ آخر میں سمجھتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد وہ جائے گا وہ انڈرسٹینڈنگ پہ کرے گا. اب چیز کو جاننا ایک بات ہے، چیز کو سمجھنا ایک دوسری بات ہے. اس چیز کا امکان ہو سکتا ہے کہ آپ ایک چیز کو جانتے تو ہیں لیکن ایک چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. اسی طرح کسی بندے نے یہ بات کی، شاید آئنسٹائن نے کہا یا کس نے کہا، کہ اس نے کہا کہ کسی چیز کی انڈرسٹینڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمپلسٹ وے میں وہ کسی دوسرے کو سمجھا سکیں، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ وہ جو ہے. اس کے بعد آپ اگلے لیول پر جاتے ہیں جس کے اوپر آپ اپلیکیشن کرتے ہیں. ہمارے سسٹم میں جو آپ نے کہا کمپیٹ نہیں کرتے انڈرسٹینڈنگ کا، کیونکہ ایٹ ٹائمز اب جیسے زبان کے حوالے سے بات کریں، ہم ایک چیز ریپروڈیوس کر لیتے ہیں، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. دوسری بات جب اس کی اپلیکیشن کے اوپر بات آتی ہے، اب آہستہ آہستہ ہمارے سسٹم کے اندر وہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن آپ اس کو ریئل سچویشن کے اندر اپلائی جو ہے وہ نہیں کرتے، بلکہ آپ اس کو جو ہے وہ محض ایک عام چیئر اسکالر کی طرح اس کو پڑھتے ہیں، اس کو ریپروڈیوس کرتے ہیں، اور دوسرے لیول کے اوپر آپ موو نہیں کرتے. پھر وہ اگلا لیول کہتا ہے کہ انالیسس. ہمارے گریجویٹس میں آپ دیکھیں جو اسسمنٹ کا بھی جو سسٹم ہے اس کے اندر جو انالیٹیکل ایبلٹی ہے وہ بڑی کمپرومائز ہوتی ہے. دنیا میں جو گریجویٹ کمپیٹ کرتے ہیں وہ انالیٹیکلی
بڑے ریفائن ہوتے ہیں. ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ کمی ہے. اس کے بعد جو آتا ہے وہ آتا ہے سینتھسس, کہ آپ مختلف چیزوں کو سمجھتے ہیں, ان کا کمپیریزن کرتے ہیں, اور پھر جا کے جو ہے وہ آپ اس میں سے کوئی چیز نکالتے ہیں, اور پھر آپ ایویلیویٹ کرتے ہیں, اور آخر میں جا کے آپ چیز کو کریٹ کرتے ہیں. یہ سارے اس کے درجے ہیں. بالکل صحیح. ان درجوں میں اگر آپ دیکھیں تو ان درجوں میں انفارچونیٹلی یا تو وہ جو میں نے کہا کہ میمورائزیشن یا نالج کا جو پارٹ ہے, یعنی اس لیول کے اوپر, یا کسی حد تک تھوڑا کریں تو انڈرسٹینڈنگ کے, یہ جو اوپر والے لیول میں نے بتائے, جس کے اندر اپلیکیشن ہے, جس کے اندر انالیسز ہے, جس کے اندر سینتھسز ہے, جس کے اندر ایویلیویشن ہے, اینڈ الٹیمیٹلی کریشن ہے, یہ فقدان ہے. یہ فقدان ہونے کی وجہ سے جب وہ بچے انٹرنیشنلی سکلز مطلب ان سے ریکوائر کیے جاتے ہیں, ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے, جیسے ہمارا سبجیکٹ جیسے انگریزی ہے, تو یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ انگریزی میں بولنے میں, لکھنے میں, ایڈیٹنگ میں, پروف ریڈنگ میں, ایک ورک کریٹ کرنے میں یہ ایکسپرٹ ہوں گے, یہ ایک سرٹن لیول ہوگا ان کا. اگر وہ ہم کمپیٹ نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنلی ہم جو ہے وہ اس کو کمپیٹ نہیں کر سکیں گے, اور کسی دوسرے ملک کا گریجویٹ جو ہے وہ جو ایک جاب یا اپرچونٹی انٹرنیشنلی اویلیبل ہے وہ اویل کر لے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک پارٹ ہے کہ اس پارٹ کے اوپر کام کرنا چاہیے, تاکہ وہ اس کی کریٹیوٹی, اس کی انوویشن اور یہ چیزیں اس کے اندر ڈیولپ ہوں, اور پھر جا کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمپیٹ کر سکتا ہے. اب تو دنیا میں ایسی اسٹڈیز آ چکی ہیں کہ دنیا کے اندر کون سے اسکل جو ہے انٹرنیشنلی, وہ 10 اسکلز, وہ 12 اسکلز, وہ 15 اسکلز کے جو انٹرنیشنل جاب مارکیٹ میں یا انٹرنیشنلی وہ ریکوائر ہیں. اگر آپ کا سسٹم اگر وہ پروڈیوس نہیں کر رہا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پیس آف پیپر کی بنیاد پر اور آپ کی جی پی اے کی بنیاد پر کوئی آپ کو انڈکٹ کر لے گا یا آپ کمپیٹ کر سکیں گے, تو میرا خیال ہے خام خیالی ہے ہماری. اور دوسری بات یہ ڈاکٹر صاحب کی جو چیزیں آپ نے یہاں پہ ڈفرینٹ قسم کی چیزیں لیولز آپ نے گنوا ہے, جس طرح آپ نے کہا اپلیکیشن ہو, انالیسز ہو, اینڈ کے اوپر جا کے آپ نے کہا کہ نالج ہو اور ساتھ نوئنگ کے بارے میں انسان کرتا ہے. لیکن یہ تمام کی تمام جو چیزیں تھیں, جو ہمارے پالیسی میکرز ہوتے ہیں, جو ہمارے انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں, جنہوں نے یہ تمام پالیسیز انہوں نے بنائی ہوتی ہیں, کیا یہ تمام کی تمام چیزیں وہ اس سے ناشنا تھے؟ اگر وہ ناشنا تھے, وہ ناشنا کیوں تھے؟ تو جس کی وجہ سے یہ تمام خمیازہ ہم لوگ بھگت رہے ہیں. میں نے جس نے پہلے بھی کہا کہ 75 ایئر سے جو نظام تعلیم پاکستان میں جہاں پہ چل رہا ہے, جن لوگوں نے یہ پوری پالیسیز بنائی ہیں ڈاکٹر صاحب, تو وہ جو لوگ ہیں, وہ عام جو لوگ ہیں, ان کی زندگی سے ناشنا ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک عام آدمی کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, اس کو کس چیز کا نالج ہونا چاہیے. ایک بچہ جو فرسٹ ڈے میں اسکول جاتا ہے, جب وہ آئندہ آنے والے 20-22 سال کے بعد پاکستان کا اپنے ملک کا فیوچر بنے گا, اس کے جو ڈائمینشن وہ وہاں پہ سیٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ان کو تو شاید یہ بھی نہیں پتہ. تو کیا ہمارے نظام تعلیم میں خرابی ہیں؟ اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اب جو پہلے ہو گیا وہ چلو ہو گیا, اب اس کے لیے کوئی ریمیڈی پیش کریں. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انیشیٹو ہوا جس میں سنگل کریکولم کی بات کی, یہ بڑا اپریشیبل ہے, اور اس لائن کے اوپر بڑھنا چاہیے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہاں پر جو مختلف سٹریمز ہیں ایجوکیشن کی, جس وجہ سے ہمارے سماج میں بھی اس کا نقصان ہو رہا ہے, اس وجہ سے ہم جو ہے وہ پولیٹیکلی بھی ہم نقصان اس کا کر رہے ہیں, تو وہ اس کو مین اسٹریم کرنے کی ضرورت ہے. کہ جیسے میں نے ان سکلز کی بات کی, یہ سکل ایک ایلیٹ کلاس ہے, وہ تو ایکوائر کرتا ہے. وہ یہاں ایک ایلیٹ اسکولوں میں پڑھتا ہے, وہ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے ایجوکیشن حاصل کرتا ہے, تو وہ تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ یہ سکل حاصل کر کے دے کم بیک ٹو رول دی کنٹری. تو اس کا مطلب یہ ہے, لیکن جو ایک مین اسٹریم ہے, جو مین اسٹریم ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے, اس کے اندر ان سکلز کی اس طرح کی کمپلائنس نہیں ہو رہی. اس کے کئی فیکٹرز ہیں. تو جہاں تک آپ نے کہا کہ وہ لوگ وہ کیا کہتے ہیں, جیسے غالب نے کہا تھا کہ جانتا ہوں ثواب اطاعت و زہد, پر طبیعت ادھر نہیں آتی. وہ جانتے سب کچھ ہیں, لیکن شاید انہوں نے ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ اس چیز کو اس طرح کی کمپلائنس, اس طرح کی امپلیمنٹیشن نہیں کی جس کے نتائج آپ سامنے دیکھ رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ سنگل کریکولم کے طور پر کر کے یہ جو طبقاتی نظام جس کی آپ نے اپنے انٹروڈکٹری ریمارکس میں آپ نے بات کیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے, تاکہ کوئی بھی کسی بھی کلاس کا ہے, اگر وہ میرٹ کے اوپر ہے, اگر وہ کمپیٹ کر سکتا ہے, تو اس کو وہ اپرچونٹی دینی چاہیے اور وہ ایجوکیشن کو لیڈ کرے. ڈاکٹر صاحب تو پڑھتے ہیں, ڈاکٹر صاحب زبردست باتیں آپ نے بھی کی. ڈاکٹر صاحب, چیز کا یہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس الحمدللہ ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. ہماری یوتھ ماشاءاللہ دنیا کو لیڈ کر رہی ہے, لیکن ایک ہماری چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں, ہم میں سے سبھی جو ہمارے اسپیشلی میں یہ کہوں گا کہ جو استطاعت رکھتے ہیں, جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں, سب کے بچے پاکستان میں کوئی پڑھنا نہیں چاہ رہا. ان کی یہ خواہش ہے کہ ہم ان کو فارن کنٹریز میں جا کے ایجوکیٹ کریں, ان کو جا کے پڑھائیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ آخر ان کو کیا اس پورے ملک کے نظام تعلیم کو ٹھیک کرنے کے بجائے کیا ان کے لیے اتنی پاسبل نہیں ہے تو اس کو ٹھیک کریں, اور چیک جائے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے اپنے بچوں کو فارن کنٹریز میں بھیج دیں وہاں پہ پڑھانے کے لیے.
فارن کنٹری کی تعلیم میں اور پاکستان کی تعلیم میں تو فرق ہے. جس طرح آپ نے شروع میں فرمایا, آپ نے کہا کہ بھائی وہاں پہ ساتھ ساتھ آپ کی تعلیم بھی ہو رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو ٹریننگ بھی دی جا رہی ہوتی ہے, جنگجو بھی پیدا کی جا رہی ہوتی ہے, فلاسفر بھی پیدا کی جا سکتے ہیں. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں, جو پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم آپ نے بات کی کہ جو ہم نے انہیریٹ کیا ہے, یہ اس کا جینیسس, اس کا انالیسس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ایجوکیشن سسٹم ہم نے انہیریٹ کیا ہے وہ جو برٹش کراؤن ہے, جو یہاں پہ 100 سال اور اس سے زیادہ کا عرصہ جو برطانیہ کی جو حکومت نے یہاں پہ حکمرانی کی ہے, تو یہ ایجوکیشن سسٹم ان کی ایجاد ہے جس میں ایک جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو کریٹیوٹی, لرننگ, ریسرچ سے ہٹا کے, جس طرح میرے کو پینلسٹ نے بھی بات کی کہ روٹ لرننگ یعنی رٹا سسٹم کی طرف ان کو لگایا گیا. اب جب ہم نے آزادی حاصل کر لی, ہمارا جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ایک جو سسٹم ہے وہ چل پڑا, تو میرے خیال میں اگر آپ انالیسس کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جو ایلیٹس ہیں اس معاشرے کی, انہوں نے اس سسٹم کو کنٹینیو کیا. صحیح. کیونکہ یہ سسٹم شاید ان کے جو مقاصد تھے ان کے لیے یہ بینیفیشل تھا. تو اس میں کوئی یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اور جو ہماری پاسٹ کی جو ہسٹری رہی ہے اس کی وجہ سے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں کوئی تبدیلیاں, کوئی ریفارمز آج تک نہیں آ سکی. مختلف پولیٹیکل گورنمنٹس نے کوشش کی, ٹرائی کی کہ ایجوکیشن کو ریفارم کیا جا سکے, اور اس میں اسٹیک ہولڈرز کو بھی انوالو کیا گیا سوسائٹی کے, بٹ کوئی خاطر خواہ ہمیں آؤٹ کم اس کا نظر نہیں آتا. ابھی ریسنٹلی سنگل نیشنل کریکولم کی بات کی گئی, میرا اس سے تھوڑا سا اس پہ اختلاف ہے سنگل نیشنل کریکولم پہ. دیکھیں, دنیا میں جو مختلف طبقاتی نظام ہیں یہ دنیا کے ہر کنٹری میں, ہر نیشن میں یہ ایگزسٹ کرتے ہیں. صحیح. پرائیویٹ اسکول سسٹم, گورنمنٹ اسکول سسٹم, مدرسہ سسٹم یعنی جو ریلیجیس اسکولز ہوتی ہیں, دنیا کے ہر کنٹری میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اچھا, اگر یہ ایگزسٹ کرتے ہیں تو وہ کنٹریز ہم سے آگے کس طرح, انہوں نے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کیسے اچیو کی, یہ سوال ہے. تو وہ اس طرح انہوں نے اچیو کی کہ نظام تعلیم کا کسی بھی کنٹری میں ایک نہیں ہو سکتا, مختلف نظام ہوں گے. جو ایلیٹس ہیں وہ ایلیٹ اسکولز میں اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, اور جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتے, وہ گورنمنٹ اسکولز میں اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. اسی طریقے سے کچھ مدرساز میں اسٹوڈنٹس کو بھیجا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب, جہاں تک میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کروں گا, آپ نے کہا کہ جو سجیشن آپ نے دی ہے, جو جس کے اوپر آپ کا جو پوائنٹ کاؤنٹر کر رہا ہے, تو پھر یہاں پہ نظام جو طبقاتی نظام تعلیم ہم خود تو اس کو دعوت دے رہے ہیں, تو اس کو اوور کم کیسے کیا جائے؟ اس کو اوور کم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ دنیا میں کیس اسٹڈیز موجود ہیں. اگر آپ سنگاپور کی کیس اسٹڈی اٹھائیں, آپ جاپان کی کیس اسٹڈی اٹھائیں, تو انہوں نے ان سارے طبقاتی نظام کے ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے جو ان کے جتنے بھی ایجوکیشن سسٹمز ڈفرینٹ, مثلا پاکستان میں 3 سے 4 مختلف ایجوکیشن سسٹمز کام کریں, ان کے جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں ان کو جو ہے نا وہ انہوں نے کولیبریشن کے ذریعے سنگل کر دیا. یعنی ایک بچہ اگر وہ پرائیویٹ اسکول سے پڑھ رہا ہے, وہ مدرسہ سے پڑھ رہا ہے, یا وہ گورنمنٹ سیکٹر کے اسکول سے پڑھ رہا ہے, اس میں 6 سے 7 یا 8 جو ہے نا وہ ویلیوز یا وہ سکلز اس کے اندر ہونی چاہیے, تو وہ معاشرے میں اپنے لیے ایک بہترین قسم کی زندگی جو ہے وہ اچیو کر سکتا ہے. تو یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ گورنمنٹ اسکول سے پڑھ رہے ہیں یا پرائیویٹ اسکول سے پڑھ رہے ہیں. مثلا وہ ویلیوز کیا ہیں, وہ جو ویلیوز ہیں اگر آپ لسٹ ڈاؤن کریں, اب دنیا کے ایجوکیشن سسٹم کا مطالعہ کریں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نمبر 1 ویلیو ہے وہ ہے ٹالرنس. ایک ایجوکیشنل ایک اسٹوڈنٹ جو ایک لیڈ اسکول سے پڑھا ہے یا مدرسہ سسٹم سے پڑھا ہے یا گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہے, اس کے اندر ٹالرنس ہونی چاہیے. ان کا ایجوکیشن کا جو کریکولم ہے ان تینوں ڈفرینٹ ایجوکیشن سسٹم کو ڈیزائن ایسا ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ کے اندر ٹالرنس. سیکنڈ نمبر پہ جو ویلیو ہے وہ ہے کلینلینس, صفائی. آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی صفائی کا کتنا بڑا جو ہے وہ ایشو ہے. ہم پڑھے لکھے ہونے کے باوجود جو ہے وہ ہمارے گھر, محلے, ہمارے آفیسز, ہمارے جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں کتنا زیادہ جو ہے وہ آپ کو صفائی بالکل نظر نہیں آئے گی. تیسری جو ویلیو ہے وہ ہے سوشل ہارمنی. سوشل ہارمنی کا یہ مطلب ہے کہ آپ مختلف بیک گراؤنڈ کے جو لوگ ہیں کیا وہ کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں ایک سوسائٹی میں, کیا ایک دوسرے کی بات کو ریشنالٹی سے رد کر کے کیا آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر میں آپ کی کسی بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں, مجھے آپ کا پوائنٹ آف ویو پسند نہیں ہے, تو بجائے اس پہ کہ میں اس پہ جو ہوں وہ بھڑک جاؤں یا اس پہ میں آپ کو جو ہے وہ آپ سے لڑائی کرنا شروع کر دوں, اس کے بجائے اگر میں آپ کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھ کے آپ کو اس کو سمجھ کے اس کو میں آگے چلوں, تو آئی تھنک یہ چیز سیکھنے کی ہے. تو میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈفرینٹ ایجوکیشن سسٹمز کے ہونے کے باوجود بھی اگر آپ اپنی
اوور آل ان ایجوکیشن سسٹم کے آؤٹ کمس کو، جس کو آپ کہتے ہیں ایجوکیشنل آؤٹ کمس، ان کو اگر آپ الائن کر لیں، کوئی لسٹ ڈاؤن کر لیں کہ یہ ہمیں 10 ویلیوز چاہیے اپنے ایجوکیشن سسٹم سے، جس میں ٹالرنس ہے، جس میں کلینینس ہے، جس میں سوشل ہارمنی ہے، جس میں ریزننگ ہے، جس میں ڈبیٹس ہیں، تو آئی تھنک ہم جو ہے وہ کافی حد تک اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھیں گے، آپ سے پوچھیں گے کہ دیکھیں کہ جب ہم پاکستان کے ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، فارن کنٹریز کے ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، ہم اکثر اوقات جو جس سے ہم لوگ انسپائرڈ ہیں وہ امریکہ ہے. امریکہ کا جب ہم اس کی بغور مطالعہ کرتے ہیں، اس کے نظام تعلیم کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں، یہاں پہ کیا یہ چیز نہیں پائی جاتی کہ جو ریلیجن کا وہاں پہ ڈفرینس آ رہا ہے، کہ جو ان کی جو تعلیم ہے وہ ان کے ریلیجن کے مطابق ہے، جو ہماری جو تعلیم ہے جو ہمارے ریلیجن کے مطابق ہے. ان کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ تمام کے تمام نظام کو ہو جاتا ہے، ایک ہی فیکٹری میں سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، کہ آفیسز میں وہ لوگ کام کرتے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے وہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں اپسمسٹک اور پیسیمسٹک چیزیں پائی جاتی ہیں. تو کیا اگر وہ نظام تعلیم اگر ہم پاکستان میں یہاں پہ راج کرتے ہیں تو بینگ اسلامک کنٹری، تو کیا اس میں کچھ ایسے باؤنڈریز ہیں، کچھ ایسے لیولز ہیں کہ جن کو ہم اس کا ارائز نہیں کر سکتے، اس کو کراس نہیں کر سکتے؟ تو کیا یہ جو اسلام جو ہمارا جو ریلیجن ہے، کیا اس کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے تعلیم نظام پہ؟ دیکھیں، میں جیسے پہلے بات ہو رہی تھی اس کی کنٹینیوشن میں اسی بات کی طرف آؤں گا کہ جیسے میرے بھائی نے یہ بات کی ہے کہ جو ہے وہ ڈیفر کیا انہوں نے، اور یہ بڑا اچھی ایک ڈیبیٹ انہوں نے یہاں جنریٹ کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو ہم یونیفائی کر سکتے ہیں وہ آؤٹ کم کے اوپر کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ کرنا چاہیے کہ جو مختلف جو پولرائزیشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے سماج میں یا ایجوکیشن کے جو ڈیزائرڈ ڈیویڈنڈس ہیں، جو ڈیزائرڈ آؤٹ کمز ہیں، آبجیکٹیوز ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہم چاہتے کیا ہیں، جو شروع میں بات ہوئی نا چاہتے کیا ہیں، تو وہ جو ویلیوز ہیں یا جو وہ آؤٹ کمز ہیں وہ ڈیفائن ہو جائیں. اگر فار ایگزامپل یہاں پر جو چین چل رہی ہیں، جس کو ایک لیڈ چین چلتی ہے، ایک گورنمنٹ کی چین چلتی ہے، ایک جو ہے وہ مدرسہ کی چین چلتی ہے، یا باقی اور بھی ہیں، تو وہاں پر اگر یہ ایک پیوٹ بن جائے، ایک یونیفائڈ فورس بن جائے کہ یہ سیٹ اسکل سیٹ ہمیں چاہیے اور یہ ٹریڈس ہمیں چاہیے. مثال کے طور پر ہمیں ایک ایسا ٹریڈ چاہیے کہ وہ گاڈ فیئرنگ ہونا چاہیے، اس کی سینس آف رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. جو باتیں انہوں نے کی کہ اس کے اندر جو ہے وہ ہارمنی ہو، یہ چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر یہ اس انداز سے بھی اگر ہم اس کو یونیفائی کر کے اس کے وہ آؤٹ کم ڈیفائن کریں تو پھر کیا ہوگا کہ پھر تو ہماری ایک تو ڈائریکشن کلیئر ہو جائے گی ہر ایجوکیشن سسٹم کی، یا جو بھی آپ ایک ایجوکیشنل ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ آپ اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. ایجوکیشن سے جو آپ حاصل چیز کرتے ہیں وہ بیسکلی دو طرح کی اہم چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی ہیں ٹریڈس، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں محاسن ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں خوبیاں ہیں، اور ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ کہتے ہیں سکلز ہیں، آپ کے فن ہے، آپ کے پاس سکل سیٹ ہے. ہم دونوں کے اندر مثال کے طور پر سکل سیٹ کے اندر جیسے کریٹیوٹی ہونی چاہیے. جیسے کہ میں کسی جگہ سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ 4 سیز جو ہے یہ 21ویں صدی میں اس کی بہت بڑی ضرورت ہے. ایک ہے کمیونیکیشن، 4 C's، ابلاغ، ایک ہے کریٹیکل تھنکنگ، ایک ہے کریٹیوٹی، اور ایک ہے کولیبریشن. ٹھیک ہے، یہ 4 اسکل جو ہے وہ بڑے اہم، اور بھی بہت سارے اسکلز ہو سکتے ہیں. 7 C's ہمارے بیسک کمیونیکیشن پڑھا. تو اس میں بھی جیسے اب ابلاغ کی بات ہوتی ہے. اب جیسے ابلاغ کی اگر ہم بات کریں تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ابلاغ کی جب بات کرتے ہیں تو ابلاغ کا مطلب کمیونیکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انگریزی میں کمیونیکیشن کا مطلب ہے کہ ابلاغ کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے. اب یہ سیٹ اسکل ہے، اس کو آپ انکریز بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو ضرورت کیا ہے، آپ نے کنٹری چلانے کے لیے ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی ملک کی ضرورت کیا ہے، ملک کی بھی ضرورت. اور اب ہم چونکہ ایک جیسے گلوبل ولیج کا تصور ہے تو ہمیں وہ سیٹ اسکل جو انٹرنیشنلی جو ہمارے لیے کمفرٹیبل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو فار ایگزامپل جو آپ نے جیسے بات کی، ہم پہلے جیسے بات کر رہے تھے کہ لا ابائڈنگ سٹیزن ہم پروڈیوس نہیں کر سکتے. ہم جو ہے وہ رائٹس کے حوالے سے تو ہم بہت کمپین چلاتے ہیں، لیکن رسپانسبل سٹیزنز اس طرح کے بائی اینڈ لارج بات کر رہا ہوں، ایکسیپشن آلویز، لیکن رسپانسبل اس طرح کے لوگ جو ہے وہ ہم تیار نہیں کر سکے. ہم ڈیوٹیفل لوگ تیار نہیں کر سکے. یعنی یہاں ریچولس کے اوپر تو لوگ بات کریں گے، لیکن جب ڈیوٹی کی بات آئے گی تو ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوگی وہ ڈیفرنٹ ہوگی. وہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی اور چیز ہے اور ریچول کو پرفارم کرنا یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن اگر ہم کامیاب ہوں اس کو بنانے میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے مسائل جو ہے وہ ان کا حل موجود ہے. اب جہاں تک بات کی آپ نے اسلام کے حوالے سے، دیکھیں اسلام کا ایک پرنسپل جو ہے وہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کے اندر یہ بات کی جاتی ہے کہ ان اسلام ایوری تھنگ از الاؤڈ ایکسیپٹ
یہ ایک بنیادی ایک ویژن ہے، بنیادی ایک فلسفی ہے. اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ ہر وہ چیز کرتے ہیں سوائے ان کو جن چیزوں کو منع کر دیا گیا ہے، پروہبٹ کیا گیا. یہ ایک اپروچ ہے. صحیح. لیکن اگر آپ اس کے برعکس یہ اپروچ اختیار کرتے ہیں، دی ادر وے راؤنڈ ہے کہ ہر چیز پروہیبٹڈ ہے ایکسیپٹ. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ دونوں باتیں جو ہے یہ ایک پورا ویژن کریٹ کرتی ہیں. اگر آپ یہ دوسرا ویژن اختیار کریں گے کہ ایوری تھنگ از پروہیبٹڈ ایکسیپٹ، تو آپ کا جو مائنڈ جو ہے وہ جس طرح اوپن ہوگا وہ ڈفرینٹ وے میں ہوگا. بالکل ایسا ہی. لیکن جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ایوری تھنگ از الاؤڈ، تو ایکسیپٹڈ چیزیں بہت کم ہیں. تو پھر جو آپ کا جو اسلام کا ایک جو یونیورسل اپروچ ہے کہ پوری ورلڈ کے اندر جو ایک وقت کے اندر آپ رول کرتے رہے، تو وہ ایسا نالج آپ کریٹ کرتے رہے جو پوری ورلڈ کے لیے بینیفیشل تھا، جو پوری ورلڈ کے لیے وائڈ رینج میں چاہے وہ نیچرل سائنسز میں تھا، چاہے وہ سوشل سائنسز میں تھا. تو اس لحاظ سے وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم اسلام کا جو تصور ہے اس کو آپ نیرو لینز میں نہ سمجھیں. اگر آپ اس کو نیرو لینز میں دیکھیں گے تو ہم سیکٹ سے اور ایک خاص طرح کی انڈرسٹینڈنگ سے ہم نہیں نکل سکیں گے. قرآن مجید میں ایک اسکالر کو سن رہا تھا، ڈاکٹر مراد ہافمین، وہ جرمن ایمبیسڈر بھی تھے اور نیٹو کے اسپوکس پرسن بھی رہے. تو وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. کچھ عرصہ پہلے وہ فوت ہو گئے. ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے جرنی ٹو اسلام. ہارورڈ سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا لاء میں. تو وہ یہ انہوں نے فگر دیا، انہوں نے کہا کہ کوئی 14 ٹائم جو ہے وہ قرآن مجید میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ تم غور کیوں نہیں کرتے ہو، وائی ڈونٹ یو ریفلیکٹ اپون، پونڈر کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، تاکلون کا جو لفظ ہے. تو اگر آپ اس کو اس کی صحیح انڈرسٹینڈنگ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ وہ سکلز اور وہ ٹریڈس پیدا کر سکتے ہیں کہ جو بین الاقوامی یونیورسٹیز کے اندر ہمیں جو ہے نا وہ ملتے ہیں. ایک اور بات میں یہ کہوں گا، جیسے فرانس میں کالج ہے، اس کا نام ہے کالج ڈی فرانس. اس کالج کے اندر جو ہے وہ ڈگری نہیں دی جاتی ہے. اور کسی نے پوچھا، بڑے اس کے الومنائے ہیں لیکن وہ جاتے ہیں اور وہ کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، روزانہ وہ فہرست لگتی ہے سیمینارز کی کہ یہ لوگ جائیں گے. تو کسی نے کہا کہ کالج ڈی فرانس کا جو گریجویٹ ہے وہ پتہ کیسے چلتا ہے؟ ان کا کالج ڈی فرانس کا گریجویٹ جب بولتا ہے تو یہ شک گزرتا ہے کہ شاید یہ کالج ڈی فرانس کا پڑھا ہوا ہے. تو اس لحاظ سے وہ جو سکلز ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں کہ یہ گمان گزرتا ہے کہ اس کی جو ایجوکیشن ہے یا یہاں سے جو گریجویٹ ہے یہ وہاں سے ہے. تو یعنی آپ کا جو اسکل ہے یا جو ایز اے گریجویٹ جب آپ دنیا کے اندر جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، مارکیٹ کے اندر کمپیٹ کرتے ہیں، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ یہ اسکلز جو ہے وہ پوزیس کرتے ہیں، یہ ایبلٹیز آپ کے اندر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ریکنسائل کر سکتے ہیں، دنیا کے ساتھ کر سکتے ہیں، بلکہ ہمارے لوگ الحمدللہ کر بھی رہے ہیں. لیکن ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا مین اسٹریم کیا، مین اسٹریم کی طرف لے جاؤ. دوسری بات یہ ڈاکٹر صاحب نے بہت پیاری بات کی، جب اسلام کے بارے میں ہم لوگ یہاں پہ بات چیت کر رہے ہیں، اور اسلام کی اور سائنس کا بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ سائنس ہے ہی اسلام سے. آپ کے قرآن مجید میں وہ تمام کی تمام وہ چیزیں آپ کو کھول کے آپ کو بار بار بتائی بھی جا رہی ہیں. اور جب ہم مسلم سائنٹسٹ کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے لیڈ کیا، اور جب انہوں نے اسلام کے مطابق انہوں نے چلے تو انہوں نے پوری دنیا کو لیڈ کیا. آج کے دور کی جب ہم لوگ یہاں پہ بات چیت کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تنزلی کا شکار جب ہم لوگ ہوئے ہیں، اس کے مین جو وجہ تھی تو ہم نے تعلیم اور علم کی جو پہچان تھی وہ ہم اس سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پائے. ہم نے علم کو تعلیم کے میرے میں سمجھا ہے، حالانکہ یہ کہ علم اور چیز ہے اور تعلیم اور چیز ہے. کسی چیز کا جاننا اور سیکھنا اس میں بھی فرق ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھیں گے کہ جو ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں اور کسی چیز کا علم ہوتا ہے، اس میں کیا چیز فرق کرتی ہے؟ دیکھیں، جس طرح کولیگ نے بھی میری بات کی کہ جو آپ نے کوشچن ریز کیا تھا کہ اسلام کا اور تعلیم کا کیا لنک ہے، وہ کس طرح گائیڈ کرتی ہے. تو آئی تھنک جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو 11ویں اور 12ویں سینچری کے جو مسلم اسکالرز رہے ہیں، مسلم فلاسفرز رہے ہیں، انہوں نے دنیا کو جو ہے وہ ایتھکس اور موریلٹی، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ایتھکس اور موریلٹی کا بھی جو ہے وہ ایک درس دیا، ایک وزڈم دی ہے. اور جب یورپ میں 13 یا 14 سینچری میں جب یونیورسٹیز کا قیام عمل میں لا رہے تھے وہ لوگ، اور مسلمانوں کی یونیورسٹیز میں وہ لوگ گئے، انہوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی، تو صرف سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں بلکہ ایتھکس اور مورل یعنی سچ کیا ہے، یہ بھی چیزیں انہوں نے اڈاپٹ کی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ شاید اس میں ہم سے شاید اس میں آگے نکل بہت آگے نکل گیا سائڈ پہ اور مورل سائڈ پہ.
لیکن یہ بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام نے ایتھکس، موریلٹی، ہیومن رائٹس ان پہ بھی بات کی، اور ہمارا ایون پاکستان کا جو کریکولم ہے، جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اس میں بھی کافی حد تک چیزیں جو ہیں وہ انسپائرڈ ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے. جہاں تک آپ نے بات کی دوسری تعلیم اور علم کی، تو دیکھیں پھر میں وہی بات کروں گا کہ ایک اچھا گریجویٹ تعلیم حاصل کر لیتا ہے، لیکن علم کی جو جستجو ہے اس کے لیے ایک خاص قسم کا ماحول، ایک پالیسی تیار کرنی پڑتی ہے، اور وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اسٹیٹ میں پالیٹکس ہے، اور پالیٹکس آپ دیکھیں اکانومی پہ بھی پالیٹکس ہے، ڈفرینٹ شعبوں میں پالیٹکس ہے. میرا صرف یہ ہے کہ آپ جو پاکستان میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو پالیٹکس سے اوپر ہونا چاہیے. ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں، ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں، جو باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں، یہ بیٹھیں اور یہ ڈیسائیڈ کریں کہ صرف یونیورسٹیز میں ڈگریز دے دینا کافی نہیں ہے. اس معاشرے کو تعلیم یافتہ معاشرہ بنانے کے لیے ہمیں کچھ 10 سے 12 جو ہیں وہ ٹریڈس ڈیفائن کرنے پڑیں گے. صحیح. تو اس میں آئی تھنک کہ جو اسٹیٹ کا جو رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اسٹیٹ ہی جو ہے وہ گائیڈ کرتی ہے کہ آپ نے اس طرح جو ہے وہ تعلیم اپنے معاشرے میں دینی ہے. ڈاکٹر صاحب طرف بڑھیں گے. زبردست بات آپ نے کی کہ ایک چیز ہم نے سامنے دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہمارا کوئی بھی بچہ یا بچی جب اپنی یونیورسٹی سے فری ہوتا ہے، اس کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اب میں نے جاب کرنی ہے، اب میں نے نوکری کرنی ہے. تو اس کے بارے میں ڈاکٹر سنگھ کی رائے بھی لیں گے، لیکن پہلے یہاں پہ ٹائم ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا. آپ کہیں جائیے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد پھر ہم آپ کی طرف آئیں گے. السلام علیکم، ویلکم بیک ونس اگین. مجھے کہتے ہیں محمد ریاض بشیر، اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تعلیم میرا حق. آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب، اور ڈاکٹر اویس بن وسیع صاحب سے ہم یہی بات ڈسکس کر رہے تھے کہ جب ہمارا بچہ اپنے یونیورسٹی سے فری ہوتا ہے اور ماسٹر ڈگری کے بعد یا ڈاکٹریٹ کے بعد، تو اس کو سکھایا یہ جاتا ہے کہ بچے آپ نے نوکری کرنی ہے، آپ نے جاب کرنی ہے. اس کو یہ کیوں نہیں سکھایا جاتا کہ آپ نے بزنس کرنا ہے، آپ نے کچھ اور کام کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہے. اور صرف کیا اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اگر رزق کے اعتبار سے بات کی جائے، ٹھیک ہے رزق بھی تعلیم کے ایلیمنٹس میں آتا ہے، لیکن اگر 100% اگر کسی بھی رزق ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے، تو پھر 90% اللہ تعالیٰ نے بزنس میں رکھے ہوئے ہیں، تجارت میں رکھے ہوئے ہیں، 10% اس نے جاب میں رکھے ہوئے ہیں. لیکن کیا ہماری یونیورسٹیز اور ہمارے اسکول کالجز ان کو اس کی طرف ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ نے جاب ہی کرنی ہے؟ کیا وہ پر یہ والا فیکٹر تو نہیں ہے ہمارے غلام بننے میں؟ دیکھیں جیسے یہاں پر پہلے یہ بات ہوئی کہ یہ جو انہیرنٹ کیا سسٹم جو ہے، آپ دیکھیں کہ لارڈ میکالے نے جب یہ سسٹم بنایا تھا تو اس کے منٹس جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہیں، موجود ہیں، پڑھے جا سکتے ہیں، کہ جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ ہمیں کلرکس چاہیے جو اس سسٹم کو رن کرنے کے لیے. تو یہ کلرکوں کا نظام، ایک تو یہ ہے کہ جو سسٹم جو ہے وہ انہیرنٹ کیا، اس سسٹم کے اندر جو یہ والی جو چیز تھی ایک سسٹم کو چلانے کے لیے بھی بہرحال ایک ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ڈومیننٹ کر گئی. اور جہاں تک سروس کے شعبے کی بات ہے، وہاں پر بھی آپ کے جو گریجویٹس ہیں وہاں ان کو جانا بھی چاہیے. اس میں کوئی عرض نہیں ہے کہ اسٹیٹ کے جو یعنی نظام کار ہے اس کو چلانے کے لیے، لیکن جو بات ہے وہ اصل میں مائنڈ سیٹ کی ہے. سروس کرنا ایک اور چیز ہے، اور سروس کا یعنی مائنڈ سیٹ، یعنی سروس میں خدمت کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ رہا، بلکہ میں اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں جس میں لارڈ میکالے کی جو چیز ہم نے انہیرٹ کی ہے اس کی کنٹینیوشن اور چیز ہے، لیڈ کرنا اور چیز ہے. تو اس لحاظ سے جو اسٹوڈنٹ کو، جو ہم نے کہا کہ اس لیول کے اوپر جس میں اسٹوڈنٹ نے کوئی چیز تخلیق کرنی ہے، جس کو میں نے کہا کہ وہ جو کریٹیوٹی ہے، جو ایک کسی بھی کوگنیٹیو سکلز میں جو ٹاپ لیول کا سکل سمجھا جاتا ہے، اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک کسی سسٹم میں اس کا پرزہ تو بن سکتا ہے اس سسٹم کو چلانے کے لیے، لیکن نئی چیز کو کریٹ کرنے کے لیے وہ نہیں ہوگا. اس لحاظ سے یہ جو بات ہے کہ اس کو تجارت کی طرف، اس کو نئے ایونیوز کی طرف جو ہے وہ انکریج کرنا چاہیے. اور اس کو انکریج کرنے کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ جب اس کا کریکولم، جب پورا ایجوکیشنل انوائرمنٹ اور خاص طور پر استاد جو ہے وہ کر سکے. ایک مثال میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، بڑی دلچسپ ہے. ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہیں، انہوں نے بزنس پڑھایا کوئی فار دا لاسٹ 45 ایئرس +45 ایئر جو ہے وہ بزنس پڑھاتے رہے، اور بزنس میں کے بڑے لیڈنگ پروفیسر ہیں وہ.
تو انہوں نے ایک میٹنگ میں کہا, یہاں سے ایک پروپوزل آئی ہے ٹپٹا کے لوگوں کی کہ انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے کوئی ٹریننگ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہمیں چاہیے, تو آپ کوئی ریسورس پرسن سجیسٹ کریں. تو انہوں نے کہا کہ میرے اپنے بیٹے یعنی ان کے بیٹے, انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے بزنس کرنا چاہا تو انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ چونکہ 40-45 سال سے بزنس پڑھا رہے ہیں تو مجھے جو ہے وہ آپ مشورہ دیں تاکہ میں بزنس شروع کر سکوں. تو انہوں نے کہا کہ 2 چیزیں آپ نے مجھ سے نہیں پوچھنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ بزنس چلانے کے لیے مجھ سے مشورہ نہیں پوچھنا, کیونکہ اس لیے کہ میں ساری عمر اکیڈمیا میں رہا ہوں اور میں رسک نہیں لے سکتا. میں یعنی ایک لحاظ سے یعنی جو بزنس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ایک رسک ٹیکر ہوتا ہے, ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, وہ میں نہیں لے سکتا. تو اس لیے وہ آپ مجھ سے میں نے بزنس کیا, پڑھایا ضرور ہے, مجھ سے آپ نے بزنس کرنے کے لیے آپ نے نہیں پوچھنا. دوسری بات یہ ہے کہ پیسے میرے پاس نہیں ہے, میں آپ کو پیسے نہیں دے سکتا. مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں یعنی آپ نے چونکہ جس پوزیشن پر وہ تھے وہ شاید یہ سمجھتے تھے کہ تھرو آؤٹ وہ رسک اویڈر رہے, رسک ٹیکر نہیں رہے. تو اس کا مطلب یہ مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے. اگر وہ مائنڈ سیٹ اس کو فیلڈ میں, اور انہوں نے یہ بات بھی کہی جو اس مثال کو کوٹ کر کے جو پوائنٹ وہ اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے وہ یہ تھا کہ انٹرپرینیورشپ پڑھائی نہیں جاتی, کرائی جاتی. تو اس لیے کہ جب آپ اس کو فیلڈ میں کریں گے, جب آپ اس کو پریکٹیکلی جو ہے وہ اس طرح کی سچویشن میں, اس طرح کی انوائرمنٹ میں اس کو وہ, جیسے میں نے اپلیکیشن کی بات کی, آپ وہ والی اپرچونیٹیز اس کو دیں گے تو الٹیمیٹلی آپ ایک بزنس مین بھی کریٹ کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی جو ہے وہ آپ ایسا گریجویٹ پروڈیوس کر رہے ہیں کہ جو محض نوکری کا یعنی امپلائمنٹ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا, بلکہ خود سے ایک چیز کریٹ کرے گا جس میں باقی لوگوں کو بھی وہ امپلائر کی سوچ اس کے مائنڈ میں آئے گی. ڈاکٹر صاحب طرف ہم بڑھیں گے اور ڈاکٹر سے پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب لارڈ مکارا نے جو ہمیں نظام تعلیم دیا, جو پالیسیز اس نے وہاں پہ کی آج سے 75 ایئرس اگو, ہم اس میں چلو آج تو چینج نہیں کر سکتے, 2023 کی بات ہو رہی ہے, لیکن ہم جو آنے والے جو بچے ہیں, جو ہمارے آنے والی جنریشن ہے, جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, ہم ایٹ لیسٹ ان کو یہ تو بتا سکتے ہیں نا کہ بھائی یہ جو لارڈ مکالے کا بنایا ہوا جو نظام تعلیم تھا, اس کو جو بیس جو تھی کہ اس کو نوکر چاہیے تھے, ان کو نوکری کرنے والے لوگ چاہیے تھے, ایسے مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے تھے جس کے بیس کرتے انہوں نے ہمیں نظام تعلیم کو رکھ دیا. لیکن اب ہمیں وہ نہیں چاہیے, اب ہمیں لیڈرس چاہیے, اب ہمیں لیڈ کرنے والا چاہیے, ہمیں امپلائر چاہیے, ہمیں آنرس چاہیے. کیا ہم یہ والی سوچ اپنے جو اسٹوڈنٹس میں ان میں ڈال کے ان کو اس طرح لیڈ کر کے کیا ہم ان کی نئی برینڈ واشنگ کر سکتے ہیں, اور کیا وہ ہمارے پاکستان کا بیٹر فیوچر نہیں بن سکتی؟ جی بالکل, اس میں آئی تھنک انٹرنیٹ کا بہت اہم رول ہے. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو ہمارے ڈپارٹمنٹس میں بھی ہیں یا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں ڈفرینٹ سبجیکٹس میں انرول ہیں, وہ دنیا سے کنیکٹیڈ ہیں انٹرنیٹ کے تھرو, اور وہ ان پہ جب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جب وہ موازنہ کرتے ہیں, کمپیریزن کرتے ہیں اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کا دنیا میں, تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کوئی نہ کوئی چیز کریٹ کر رہے ہیں. اب دیکھا بھی جائے کہ یونیورسٹی کا ایک گریجویٹ ہے, وہ فیس بک جو ہے وہ کریٹ کر رہا ہے, تو وہ تو ایک سمپل گریجویٹ ہی ہوا, تو ہمارے گریجویٹس کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ایک میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے, بڑا یہ پازیٹیو ہے ہماری جو آنے والی نسل ہے اس کو, جب ہم ان کے ساتھ ہمارا ڈیلی بیسس پہ انٹریکشن رہتا ہے, تو پازیٹیو یہ سائڈ ان کی جو مجھے فیل ہوئی وہ یہ تھی کہ وہ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور انٹرنیٹ نے ان کو وہ ایوینیوز دے دیے ہیں کہ وہ اگر آپ کا کریکولم اگر اس سے پہلے نہیں بھی کر سکتے, اپرچونٹی ہے کہ آپ اب اس کو کر سکتے ہیں. اگر کریکولم آپ کے ٹیچرز شاید اس لیول پہ نہیں ہے کہ وہ ان کو یہ چیز سکھا سکیں, ان کو وہ اسکل دے سکیں, تو انٹرنیٹ کی مدد سے جو ہے وہ اسکل وہ سیکھتے ہیں. اور اس میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا فری لانسنگ کمیونٹی ہے, اگر آپ اس کا انالیسس کریں تو پاکستان میں دیکھیں گورنمنٹ جابس تو نہ ہونے کے برابر ہیں, اور ہر سال جو ہے گریجویٹس کی جو تعداد ہے یونیورسٹیز سے انکریز ہو رہی ہے, کہ وہ انکریز ہو رہی ہے. صحیح. تو ایک اندازے کے مطابق, ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً $500 ملین سے ابو جو ریونیو جو ہے یہ ہماری جو فری لانسنگ کمیونٹی ہے, یعنی وہ لوگ جو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے اپنے گھروں میں بیٹھ کے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, کوئی چیز کریٹ کر رہے ہیں, کوئی لوگو ڈیزائننگ کر لی, کوئی کسی کو جو آپ نے کوئی ریسرچ کا کام کروا دیا اس سے پروڈیوس کر رہے ہیں اور پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو ایونیوز تو ہیں, انٹرنیٹ کا ایک جو ہے وہ پازیٹیو امپیکٹ بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ آئی تھنک جو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ کریکولم میں اگر کمپیوٹر کا ایک کورس ہے اور اس میں اگر آپ ان کو یہ سکھا رہے ہیں آج کل کے دور میں کہ ماؤس کیا ہوتا ہے, واٹ از کمپیوٹر, واٹ از ہارڈ ویئر, واٹ از سافٹ ویئر, تو آئی تھنک وہ ہمیں وہ یہ چیز بتاتی ہے کہ اسٹوڈنٹس ایک تو اس چیز سے بور بھی ہو جاتے ہیں, وہ اس سے بہت آگے کی چیز وہ دیکھ رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ مشین لرننگ, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے, موبائل فونز کس طرح کام کرتے ہیں,
تو کریکولم اپڈیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ میرا خود تعلق ایک اس کمیونٹی سے ہے, ٹیچنگ کمیونٹی سے ہے, تو میں ایک لبرٹی لے سکتا ہوں یہ بات کہنے کی کہ ایک تو ہمارا اکیڈیمیا کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم مارکیٹ سے لنکڈ نہیں ہیں. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ بزنس کے جو پروفیسر ہیں وہ شاید خود بزنس نہیں کر سکتے, تو ہمیں جو ہے وہ ایز اے ٹیچنگ کمیونٹی کو جو ہے نا وہ اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. جو نئے مارکیٹ میں ٹرینڈز آ رہے ہیں, جو اسکل سیٹس آ رہے ہیں, وہ خود سب سے پہلے ایکوائر کریں اور پھر وہ ہم اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ یہ اسکل سیٹس ہیں جو آپ ایکوائر کر کے اپنا جو ہے وہ ایک بہترین قسم کی جو ہے وہ لائف وہ گزار سکتے ہیں. تو آئی تھنک اس میں یہ کریکولم بھی اور ٹیچرس کا جو اپنا جو اپڈیٹ ہے اسکلس کا, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب تو بڑھیں گے یا ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ ٹائم بھی ہمارے پاس بالکل بننا ہونے کے بعد شارٹ ٹائم ہے ہمارے پاس. پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے اس کے ایشوز ہم لوگوں نے ڈسکس کر لیے. لارڈ مکالے کی ہمیں بات کی کہ اس کا ڈیزائن کیا ہوا نظام ہے, اس کو امیجیٹلی چینج کیسے کیا جائے. اگر چینج نہیں بھی کیا جائے ایٹ لیسٹ اس کو ایک ایڈوانس کے طور پہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کیسے ان کے مائنڈ سیٹ تیار کیے جائیں کہ آپ نے اس سمت میں جانا ہے, چاہے آپ کا نظام تعلیم چینج ہو یا نہ ہو. دیکھیں, جو اس بات کو کرنے سے پہلے کہ جیسے ابھی میرے کو پینلسٹ بات کر رہے تھے کہ جو انڈسٹری کا لنکیج ہے, اب جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے پروفیسر آف پریکٹس. یعنی جو آدمی انڈسٹری کے اندر ایکسپرٹیز رکھتا ہے وہ آ کے پڑھائے گا یونیورسٹیوں میں, اس کا نام دے رہے ہیں پروفیسر آف پریکٹس. امید ہے کہ یہ کچھ عرصے میں اس سے ہوگا کہ یہ جو ایک ڈسکنیکٹ ہے یہ ختم ہو جائے گا. ایک بات. دوسری بات, میں آپ کے سوال پہ امیڈیٹلی آتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلے تو جو اس کے اندر جو ہمارے سسٹم کے اندر جو چیزیں ہیں اس کی کمپلائنس کریں. یعنی بہت ساری چیز ہم ایٹ ٹائمز یعنی ری انوینٹنگ دا وہیل کی بات ہم نہیں کر رہے کہ جو اس کے اندر لوپ ہولز ہیں ان لوپ ہولز کو ایڈریس کیا جائے, اور جو چیزیں وہاں پر موجود ہیں جو پازیٹیو ہیں, جو ہم ڈیزائرڈ جو آؤٹ کمز حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ وہ کمپلائنس کر رہی ہیں, اس کے ساتھ وہ ریکنسائل کر رہی ہیں, تو سب سے پہلے اس کی اسٹرکٹ کمپلائنس کی جائے. وہ ٹیچر کے پارٹ پہ بھی ہے, وہ یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن کے پارٹ پہ بھی ہے, وہ اسٹوڈنٹ کے پارٹ پہ بھی ہے, اور اگر ہم یونیورسٹیز کی بات کریں تو ہائر ایجوکیشن کمیشن یا جو اگر لو لیول کے اوپر جو ایجوکیشن ہے اس کی جو اپنی ریگولیٹری باڈیز ہیں, تو اس لحاظ سے اس کی کمپلائنس میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کریں تو ایک ہی ہو سکتا ہے کہ ایک بنیاد ہم نے فراہم کر لی, پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اوپن رکھیں جو چیزیں اس میں امپروو ہو سکتی ہیں وہ امپروو کر کے ہم اپنے آبجیکٹیو جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. زبردست آپ نے بات کی. پورا اسٹرکچر تو ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے, لیکن آہستہ آہستہ ہم اس کی مائنڈ سیٹنگ کر سکتے ہیں, اس سسٹم میں کچھ چینجز لا سکتے ہیں, بچوں کے مائنڈ میں کچھ چیزیں لا سکتے ہیں. جو ہمارے بچے جو ہمارے بچیں جو جامعات میں پڑھ رہے ہیں, اور ہم ان کو یہ ضرور بتا سکتے ہیں. ظاہر سی بات جس نے پروفیسر صاحب خود بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ انٹرنیٹ کا دور ہے اور گلوبل ولیج کی جہاں پہ بات چیت ہو رہی ہے, تو سب کو پتہ ہے کہ جو فارن کنٹریز میں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ کس چیز کی ڈیمانڈ ہے, اور مجھے اپنے آپ کو کیسے اپڈیٹ کرنا چاہیے. دوسری بات بہت زبردست رہی کہ بھائی جو ہمیں انسٹرکٹ کرنے والے, جو لیڈ کرنے والے, جو ہمیں ٹیچ کرنے والے, جو ہمارا جو فیکلٹی جو اسٹاف ہوتا ہے اس کا اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا چاہیے, اور جو وہ ہمیں کتابوں میں پڑھاتے ہیں, جو ہمیں وہاں پہ لیکچر دیتے ہیں, ان کو پریکٹیکلی مارکیٹ کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہماری جو پریکٹیکل لائف ہے وہاں پہ ان تمام جو سبجیکٹس جو ہم یہاں پہ پڑھا رہے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کرتی ہوتی ہیں, اور ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی آئیڈیا ہونا چاہیے کہ بھائی اگر ہم اس کو اچھے سے امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو کامن سینس کی بات ہے, جو ہمارے جو گریجویٹس ہیں, جو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, اپ گریڈ نہیں ہوں گے, پھر ان کو بعد میں زندگی میں مشکلات بھی پیش آئیں گی. لہٰذا ان تمام جو ہڈلز ہیں ان کو اوور کم کرنے کے لیے جہاں پر ٹیچر اپنے سلیبس پڑھائیں, ٹیچرس کو جو پریکٹیکل جو خود سے جا کے اپنے مارکیٹ میں اور اپنے جو بھی کنسرننگ جو انڈسٹری ہے, جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ خود بھی وزٹ کرنا چاہیے, اور اسٹوڈنٹس کو خود بتانا چاہیے. کیوں؟ جب ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو بتائے گا اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ اور ہوگا, جب کوئی اور کسی کو یہاں پہ سمجھائے گا اس کا امپیکٹ کوئی اور ہوگا. آج کا جو ٹاپک ہم لوگوں نے رکھا کہ تعلیم اور سماج, ہمارے ساتھ جو ہمارے معزز مہمانان گرامی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے, میرے مراد جناب ڈاکٹر علی شفقت خان صاحب, آپ یہاں پہ تشریف لائے, آپ کی قیمتی آرائیں ہمارے سامنے ہیں, ہمارے تمام سننے والوں نے سنی اور دیکھی, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ یہاں تشریف لائے. اور میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر اویس بن وسیع صاحب کا, آپ نے زبردست قسم کے مدلل انداز سے آپ نے یہاں پہ گفتگو کی. مجھے یقین ہے کہ جو ہمارے یوتھ جو ہمیں دیکھ رہی ہے انہیں بہت کچھ سیکھا ہوگا. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. محمد اجاد بشیر کو اجازت دیجیے, ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.